بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، لیکن خوشیوں کا نہیں، غم و عالم کا مہینہ۔ یہ مہینہ ہمیں وہ دن یاد دلاتا ہے جب دین اسلام کی بنیادوں کو بچانے کے لیے ایک نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اگر آپ حق، وفا اور قربانی کا مفہوم جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ مہینہ ہمیں ظلم و جبر کے خلاف ڈٹ جانے کا سبق دیتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یزید کی طاغوتی سوچ کے خلاف حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے انقلاب کی یاد دلاتا ہے۔ محرم ان حرارتوں کا نام ہے جو دلوں کو تڑپا دیتی ہیں۔ محرم اس نازک لمحے کا نام ہے جب آسمان رو دیا، جب کربلا کی خاک بھی شرما گئی، جب فرشتے بھی خاموش ہو گئے۔ 10 محرم کو ایک پیاسا قافلہ نبی کی امت کو وہ سبق دے گیا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چشم و چراغ، جنت کے نوجوانوں کے سردار، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر سر رکھ کر محبت کا مفہوم سیکھا، اور جوانی میں علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شیر خدا سے شجاعت کا ہنر پایا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو یزید نے خلافت پر قبضہ کر لیا۔ یزید ایک فاسق و فاجر انسان تھا جو شراب نوشی کرتا تھا، جو دین کی حدود کا مذاق اڑاتا، جو نبی کے دین کو تخت و تاج کا کھیل بنانا چاہتا تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ مدینہ کے بزرگ صحابہ کرام اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بیعت کریں تاکہ اس کی ناجائز حکومت کو شرعی لبادہ پہنا سکیں، لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف انکار کیا۔ فرمایا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ تھے، لیکن محترم ناظرین، ان کے پیچھے ایک طوفان تھا، ایک انقلاب تھا، ایک اعلان تھا۔ باطل کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، چاہے جان چلی جائے۔ یزید کے گورنر ولید نے مدینہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت پر مجبور کیا، مگر امام نے جواب میں فرمایا، اگر میں چھپا رہوں تو تم مجھے نہیں پکڑ سکتے، اور اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں۔ مدینہ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے محفوظ نہ رہا۔ وہ اپنے خاندان، بچوں، بہنوں اور چند ساتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہر قدم ایک آزمائش تھی، ہر دن ایک نئے امتحان کی خبر لاتا، لیکن امام جانتے تھے یہ سفر آسان نہیں، یہ سفر شہادت کا ہے، یہ سفر اللہ کے دین کو بچانے کا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مدینہ چھوڑا تو یہ صرف ایک شہر نہ تھا، بلکہ وہ شہر تھا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ وہ شہر جہاں بچپن بیتا، جہاں خاندان تھا، جہاں مسجد نبی کی فضائیں ان کی دعاؤں سے گونجتی تھیں۔ مگر وقت ایسا آیا کہ امام نے سب کچھ چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ وہ دنیا سے بیزار تھے، بلکہ اس لیے کہ باطل سے ٹکرا جانا واجب ہو چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ وہاں امن کی فضا تھی، حج کا موسم قریب تھا، لوگوں کی نظریں امام پر تھیں۔ کوفہ والوں نے امام کو خطوط بھیجے، ہزاروں کی تعداد میں تحریریں تھیں۔ یا ابن رسول اللہ، ہم آپ کے وفادار ہیں، آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہم آپ کو یزید کے ظلم سے بچائیں گے۔ یہ پڑھ کر امام کو لگا کہ شاید کوفہ ہی وہ مقام ہے جہاں حق کی آواز بلند کی جا سکتی ہے، مگر امام نے جلد بازی نہیں کی۔ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ روانہ کیا تاکہ حالات کا جائزہ لیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے۔
ابتدائی طور پر ہزاروں افراد نے امام کی حمایت میں بیعت کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا گیا کہ آپ فوراً تشریف لائیں، لوگ تیار ہیں، مگر یزید نے نیا گورنر ابن زیاد کو بھیجا۔ ظالم، چالاک اور دھوکے باز ابن یزید نے لوگوں کو خوف دلایا، رشوت دی، دھمکیاں دیں، اور وہی لوگ جنہوں نے کل بیعت کی تھی آج خاموش تماشائی بن گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے پیغامات پر بھروسہ کر کے اپنے خاندان کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے۔ قافلہ چھوٹا سا تھا، چند اہل بیت کے افراد، بچے، عورتیں، کوئی فوج نہ تھی، نہ ہتھیاروں کی کثرت۔ راستے میں کئی لوگوں نے امام کو روکا، منع کیا، روتے ہوئے کہا، یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کریں، وہ بے وفا ہیں۔ لیکن امام نے فرمایا، میں ظلم کے خلاف جا رہا ہوں، اگر میں خاموش رہوں تو کل کوئی حق کے لیے نہ کھڑا ہوگا۔ راستے میں امام نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سنی، دل دہل گیا، مگر قدم نہ رکے۔ پھر 2 محرم 61 ہجری کو امام کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا، ایک خشک پیاسی سنسان سرزمین جس نے تاریخ کا سب سے انوکھا منظر دیکھنا تھا۔ امام نے وہیں خیمے نصب کیے۔ وہ جانتے تھے یہ سفر اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، مگر انجام صرف شہادت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا قافلہ کربلا کی بنجر زمین پر پہنچا۔ یہ سرزمین فرات کے کنارے تھی، مگر پانی پینا منع تھا۔ یزیدی فوج نے فرات پر پہرا بٹھا رکھا تھا۔ امام نے وہیں خیمے نصب کیے جہاں اب ان کی آخری منزل ہونی تھی۔ یزید کی فوجیں بڑھتی گئیں، عمر بن سعد کی سربراہی میں ہزاروں سپاہی، مگر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس صرف چند درجن ساتھی۔ 72 عظیم جانثار۔ یزید کی طرف سے مسلسل دباؤ بڑھ رہا تھا، بیعت کرو ورنہ جنگ ہوگی۔ امام نے فرمایا، ہم آل رسول ہیں، ہم ظلم کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ کچھ قبائل نے امام کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن یزیدی لشکر نے راستے بند کر دیے۔ 7 محرم کا دن یزید کے سپاہیوں نے فرات کا پانی بند کر دیا۔ حضرت عباس پانی لینے جاتے، کبھی مشکیزے میں، کبھی بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے۔ بچوں کی زبانوں پر صرف ایک فریاد تھی، پیاس، اے چچا ہمیں پیاس لگی ہے۔ 8 محرم کو امام نے دشمن فوج کو مخاطب کیا، کیا میں نبی کا نواسہ نہیں؟ کیا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے والدین نہیں؟ کیا تم جانتے نہیں کہ میں حق پر ہوں؟ تو پھر تم کیوں تلواریں میرے خلاف اٹھاتے ہو؟ لیکن دنیا کے لالچ نے ان کے دل اندھے کر دیے۔ یہ رات تاریخ کی سب سے دل خراش رات۔ امام نے اپنے خیمے والوں کو جمع کیا، چراغ گل کر دیا، فرمایا، اگر کوئی جانا چاہیے تو جا سکتا ہے، دشمن مجھے چاہتا ہے نہ کہ تمہیں۔ مگر سب نے کہا، یا حسین ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ جئیں گے اور آپ کے ساتھ مریں گے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قاسم، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ، سب نے اپنی جانیں قربان کرنے کا عہد کیا۔ پھر وہ رات اللہ کے حضور قیام، رکوع، سجدے، تلاوت اور گریہ و زاری میں گزری، گویا جنت زمین پر اتر آئی ہو۔ ادھر دشمن فوج خیموں کے باہر ہتھیار سنبھالے کھڑی تھی اور ادھر اہل بیت شہادت کی تیاری میں مصروف۔ 10 محرم کی صبح آئی، کربلا کی زمین خاموش تھی، آسمان پر بے چینی تھی، ہوا ساکت ہو چکی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری بار قافلے کو گلے لگایا، اپنے ساتھیوں کو تسلی دی اور فرمایا، صبر کرو، اے اہل وفا، جنت تمہاری منتظر ہے۔ امام رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن کے لشکر کی طرف آخری بار دعوت حق دی، مگر وہ دل پتھر بن چکے تھے۔ یزیدی فوج نے حملہ شروع کیا،
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بہادر ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترے اور ایک ایک ہو کر شہید ہوتے گئے۔ امام کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں اترے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ صورت و سیرت دونوں میں جب وہ اذان دیتے تو یوں لگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے۔ جب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے تو خیموں سے آوازیں آئیں، یا علی کیا تم نانا کو تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنوں کے کئی سپاہی قتل کیے، لیکن جلد ہی تیروں، تلواروں اور نیزوں کی بارش میں شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود دوڑ کر پہنچے، بیٹے کے سر کو گود میں رکھا، فرمایا اے میرے بیٹے، تیرے بعد زندگی کا لطف ختم ہو گیا۔ پھر آئے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، صرف 13 برس کے۔ امام نے فرمایا میرے لال تم ابھی بہت چھوٹے ہو۔ قاسم نے عرض کی چچا اگر شہادت کا دروازہ نہ کھولا تو کل قیامت کو نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ قاسم رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اب آئے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ، وفا، غیرت، شجاعت اور ادب کا پیکر، بچوں کی پیاس دیکھ کر مشکیزہ لے کر فرات کی طرف بڑھے۔ پانی بھرا مگر خود نہ پیا، واپس آتے ہوئے بازو کاٹے گئے، پھر دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، پھر نیزہ پیٹھ میں پیوست کر دیا گیا، مشکیزہ گرا، پانی بہہ گیا، عباس رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر آ کر گرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے، سر گود میں رکھا۔ عباس نے کہا مولا اب واپس نہ جائیں، میں شرمندہ ہوں کہ بچوں کو پانی نہ لا سکا۔ اب سب شہید ہو چکے تھے، خیمے سنسان، خون سے زمین رنگین اور آسمان گواہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا یا اللہ تیرے فیصلے پر راضی ہوں اور تجھ پر بھروسہ ہے۔ پھر نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والد علی رضی اللہ تعالی عنہ، ماں فاطمہ اور بھائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کیا۔ امام رضی اللہ تعالی عنہ دشمنوں پر حملہ آور ہوئے، اکیلے کئی سپاہیوں کو جہنم واصل کیا، مگر آخر کار تیر، نیزے اور تلواریں ایک ساتھ آئیں۔ ظالم شمر ابن سعد اور یزیدی فوج نے مل کر امام پر حملہ کیا۔ امام زمین پر گرے۔ شمر نے امام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جس زبان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوما تھا، جس چہرے کو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چمکایا، اسے نیزے پر بلند کر دیا گیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، بچوں اور خواتین نے یہ منظر دیکھا، خیمے جلا دیے گئے، اہل بیت کو قید کیا گیا، بچوں کے کانوں سے بالیاں نوچی گئیں۔ امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، انہیں قیدیوں کے قافلے کے ساتھ کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا۔ کربلا صرف ایک معرکہ نہیں، یہ ایک انقلاب ہے، ایک پیغام ہے۔ سر تو کٹ سکتا ہے مگر جھکایا نہیں جا سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ظلم اپنی انتہا کو پہنچا۔ یزیدی لشکر نے معصوم بچوں، بیبیوں اور بیمار امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا۔ خیمے جلائے گئے، عورتوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنے بھائی، بیٹوں، بھتیجوں اور اہل بیت خاندان کی شہادت دیکھی، اب قافلے کی قیادت کر رہی تھیں۔ قافلہ اہل بیت کو کوفہ لے جایا گیا، لوگ تماشا دیکھنے نکلے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب تقریر کی تو مجمع خاموش ہو گیا۔ حضرت زینب نے ابن زیاد کو للکارا، تو خود کو فاتحہ سمجھتا ہے؟ ہم نے جان دی ہے مگر سر نہیں جھکایا، تو ظالم ہے اور ہم حق پر ہیں۔ ابن زیاد خاموش ہو گیا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے
ظلم کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ پھر قافلہ شام روانہ ہوا، تازیانوں، زنجیروں اور بھوکے پیاسے بچوں کے ساتھ۔ شام کی گلیوں میں سر حسین رضی اللہ تعالی عنہ نیزے پر اور پیچھے اہل بیت، لیکن زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمت قائم تھی۔ دربار یزید میں اہل بیت لائے گئے تو یزید نے فخر سے اپنا تخت سجایا، مگر زینب رضی اللہ تعالی عنہ پھر اٹھیں، ایک عورت جسے ظاہری دنیا نے قیدی بنا دیا، مگر دل میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام تھا۔ اے یزید، تو سمجھتا ہے تو جیت گیا؟ نہیں، ہم نے دین بچایا ہے۔ تو صرف وقت کا فرعون ہے اور ہم وقت کے موسیٰ ہیں۔ دربار میں خاموشی چھا گئی، یزید کا سر جھک گیا، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے عزیزو، کربلا ہمیں صرف ماتم کرنا نہیں سکھاتی، بلکہ یہ ہمیں حق پر ڈٹ جانے، باطل سے ٹکرانے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا سبق دیتی ہے۔ کربلا ہمیں بتاتی ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ مر سکتے ہیں مگر جھک نہیں سکتے۔ اگر آپ کو اس کہانی سے سبق ملا تو اسے ضرور دوسروں تک شیئر کریں۔ کربلا کے پیغام کو صرف عشرہ محرم تک محدود نہ کریں، بلکہ اپنی زندگی میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اصولوں کو زندہ کریں۔ زندہ ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہر اس دل میں جو حق و صداقت کے لیے دھڑکتا ہے۔